بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم نے اب تک 4 گردانیں پڑھی ہیں جن کو فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف اور مجہول، اس بات میں اور نفی میں۔ اب جب ہم کوئی بھی گردان پڑھیں گے تو اس گردان سے پہلے اس کا نام بتائیں گے۔ اب مثال کے طور پر ضربہ کی گردان ہم نے پڑھنی ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ کون سی گردان ہے؟ تو یہ ہم بتائیں گے نمبر 1 کہ اس کے شروع میں چونکہ ما نہیں ہے تو یہ اس بات ہے، ضربہ ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اس کے کسی حرف کے اوپر ضمہ نہیں ہے، جیسے پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے ضربہ مجہول کی علامت ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے، تو یہ معروف ہوا۔ اور ضربہ جب 3 حرف ہوں یا حروف اصلی 3 حرف ہوں اور تینوں پر زبر ہو یا تینوں متحرک ہوں تو وہ ماضی کا صیغہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں ضربہ تو یہ ماضی کا صیغہ ہوگا۔ تو اب ہم اس کا پورا نام پہلے اس طرح بتائیں گے، بحث، اثبات، فعل ماضی معروف، بحث، اثبات، فعل ماضی معروف، کہ ہمیں خود بھی پتہ ہو کہ ہم کون سی گردان پڑھ رہے ہیں، کون سے صیغے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جائے گی گردان اور اگلی گردان جب ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے پھر ہم دوسرا لفظ استعمال کریں گے، دوسرا نام استعمال کریں گے، بحث، اثبات، فعل ماضی مجہول، یہ باقاعدہ اس کا نام لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو بھی پتہ ہو کہ کون سی گردان پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں اب کون سی گردان پڑھنے لگا ہوں۔ پھر اسی طرح جب ما ضربہ پڑھیں گے تو ضربہ چونکہ معروف کا صیغہ ہے لیکن اس سے پہلے ما نفی کا آ گیا، تو اب ہم اس کا نام لیں گے کہ بحث، نفی، فعل ماضی معروف۔ اور جب ہم اس کو ما ضربہ اس سے آگے صیغے پڑھیں گے، اس کی گردان پڑھیں گے تو اس کا نام ہم لیں گے کہ بحث، نفی، فعل ماضی مجہول، جیسا کہ ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا الی آخرہ۔ تو جب بھی ہم کوئی گردان پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا نام بتائیں گے، نام بتانے کے بعد پھر ہم اس کی گردان پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے یہ 4 گردانیں پڑھ لی ہیں، تو یہ علم الصرف سے متعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں بار بار ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اسم، فعل، حرف، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نحو ہے وہ ساری کی ساری ان 3 چیزوں پر ہی گھومتی ہے، اسم پر، فعل پر اور حرف پر۔ اب وہ اسم کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں اور فعل کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، حرف تو اس کی حالت مختلف نہیں ہوتی، وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں اسم کی، کہ اسم کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کی 11 علامات ہیں، اسم کی کل ان 11 علامات میں سے آج ہم 5 اس کی علامتیں پڑھیں گے۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو۔ اس کے شروع میں کیا ہو؟ الف لام۔ مثال کے طور پر جہاں پر میں نے مثال لکھی الحمد، الحمد۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو ذرا آگے پڑھ لیں، الحمد للہ رب العالمین، لفظ جو للہ ہے اس سے پہلے بھی اللہ لفظ ہوتا ہے نا، الف لام اس کے شروع میں آ گیا۔ اسی طرح رب العالمین، العالمین لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی الف لام ہے، تو یہ سب کیا ہو گئی؟ اسماء ہو گئی، اسم ہو گئے۔ اسی طرح الرحمن، اس کے شروع میں بھی الف لام لکھا جاتا ہے، الرحیم، اس کے شروع میں بھی الف لام لکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا، یہ ہمیں اس کی پکی پہچان ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی اسم، کوئی بھی لفظ ہوگا اور اس لفظ کے اوپر اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ اسم ہوگا۔ دوسرا، اس کے شروع میں حرف جر ہو، اس کے شروع میں کیا ہو؟ حرف جر۔ تو جب ہم حروف کی بحث پڑھیں گے تو اس میں حرف جر مختلف قسم کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ جو با ہے،
یہ بھی حرف جر ہے، فی یہ حرف جر ہے، الا حرف جر ہے۔ تو جس اسم پر اس سے پہلے با آ جائے، اسی طرح اس سے پہلے فی آ جائے، اس سے پہلے علا آ جائے، تو جو اس کے بعد والا ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسم ہوگا۔ حرف جر وہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر۔ اب ہم جب بھی پڑھیں گے اور اس کے لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو ہم اس لفظ کو اسم کہیں گے، یہ اس کی علامت نمبر 2 ہو گئی۔ پہلی علامت کہ اس کے شروع میں الف لام آ جائے، دوسری علامت کہ اس کے شروع میں حرف جر آ جائے، تیسری علامت کسی بھی لفظ پر جب تنوین آ جاتی ہے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تو جب کسی لفظ پر تنوین آ جائے تو تنوین آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تنوین آنا کس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے؟ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز آئے گی، الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز۔ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے، الف لام اور تنوین اکٹھے، مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام۔ اب جب ہم ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو اصل لفظ تو سلام ہے، تو جب اس کے اوپر الف لام آ گیا تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے، الف لام جب آ جائے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی۔ تو ان دونوں میں سے ایک علامت آئے گی، یا الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی طرف کسی کام کی، کسی چیز کی اسناد کی گئی ہو، کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو۔ جیسے ہم نے یہاں پر پہلے پڑھا تھا مسند اور مسند الیہ کی تعریف میں بھی کہ زید قائم، زید قائم۔ یہاں پر جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، تو یہ مسند الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے۔ تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 5 مصغر ہو۔ مصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف سے پہلے یا ہو اور اس یا سے پہلے زبر آ جائے، آخری حرف سے پہلے یا ہو اور اس یا سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر۔ مثال کے طور پر لإیلاف قریش، آخری حرف شین ہے اور اس سے پہلے یا ہے اور یا سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، تو یہ مصغر بن جاتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے عمیر، عمیر نام سنا ہے نا آپ حضرات نے، آخری حرف را ہے اور اس سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے۔ یہ لفظ ہم جو عمیر پڑھتے ہیں یہ عمیر درست نہیں ہے، عمیر لفظ درست نہیں ہے۔ اصل لفظ ہے جس طرح قریش پڑھا جاتا ہے اسی طرح عمیر لفظ ہے اور یہ مصغر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی 5 علامات ہیں، باقی 6 علامات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔